اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، ٹھیک اسی طرح آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک اسی طرح سے موجود رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور جس کلام کی حفاظت خود اللہ کرے تو کس کی مجال کہ اس میں کوئی رد و بدل کر سکے۔ لیکن ناظرین، جو لوگ ازلی بدبخت ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعظیم نہیں کرتے اور بعض اوقات حد سے گزر جاتے ہیں، اور تعظیم تو دور کی بات، ایسے لوگ اللہ کے کلام کی بے حرمتی کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ اور Hey guys, welcome back to our channel۔ تو آج ہم جس ویڈیو پہ ریئیکٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے قرآن پاک کی بےحرمتی کا برا انجام دیکھے۔ تو سب سے پہلے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ آپ کو کسی بھی ہولی بک کی ڈس ریسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ قرآن ہو، چاہے گیتا ہو، چاہے بائبل ہو، چاہے کوئی مرضی کتاب ہو، ہے نا، اس کا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ ہم سب کو ہماری لائف کو کیسے جیے، ہے نا، وہی بتاتی ہے ہمارے کو۔ اور چاہے آپ گیتا اٹھاؤ، ہے نا، چاہے آپ کچھ مرضی بک ہولی بکس اٹھا لو، سب میں یہی بول رکھا ہے کہ آپ کیسے اچھا انسان بنو، جب آپ کی لائف میں ایسی ایسی سچویشنز آئے، ڈیفیکلٹ سچویشن آپ کو کیسے فیس کرنی ہے، تو بیسیکلی وہ ہماری لائف کو نا ایزی بنانے کا ایک ڈاکیومنٹ ٹائپ ہے۔ تو آپ کو کبھی بھی ہولی بکس کی نہیں کرنی چاہیے۔ میرے کو ویسے ہی فیل ہوتا ہے ہولی بکس کیا کسی بھی بک کی کیوں ڈس ریسپیکٹ کرنی ہے۔ اب یہ کہ پیچھے نا انڈیا میں بھی ہوا تھا کہ قربانی کے کچھ پیجز کاٹ دیے تھے، تب بھی کتنا ایشو ہوتا ہے، کیوں کرنا ہے یار؟ دا تھنگ از تمہارے کو کیا مل رہا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نا، تمہارے کو ہی ہیٹ ملنے والی ہے، اور اگر تم کسی ریلیجیس ایسپیکٹ سے کر رہے ہو تو تمہارے ریلیجن کو ہیٹ ملنے والی ہے، اینڈ دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیلپ یو اور اینی کائنڈ آف اے ریلیجن۔ کیونکہ جو ریلیجن پراسپرس ہو رہے ہیں نا وہ اسی لیے ہو رہے ہیں کیونکہ لوگوں کو رسپیکٹ کرنا آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر کہیں پہ قرآن کی یا کسی بھی اور ہولی بک کی ڈس ریسپیکٹ ہو رہی ہے نا، وہ خود میں تم ایک اپنے اوپر ہی آئی گیس آئی بلیو ان کرما، تو تم خود کے اوپر ہی کرما چاڑ رہے ہو کہ بھی، اور تم کو یو ول ہیو ٹو ریپے اٹ ان ون وے اور دی ادر۔ تو دیکھتے ہیں پھر یہ ویڈیو کیسے ہونے والی ہے اور لوگوں پر کیا کیا ہوا وہ دیکھتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والوں کو دل کی تھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی سرکشی میں حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور یہ پکڑ ایسی ہوتی ہے جو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بن کر رہ جاتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو قرآن پاک کی توہین کرنے والوں کے عبرتناک انجام کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا کیا حال کیا جنہوں نے اللہ کے پاک کلام کی بے حرمتی کی اور اللہ تعالیٰ کو چیلنج کیا۔ یہ واقعہ کہاں اور کب پیش آیا اور ان لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیل بتائیں گے۔ لیکن پیارے دوستو، اس سے پہلے کہ آپ کو اس بارے میں تفصیلات بتائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل مکتب ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹیفیکیشن کے ذریعے ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔ دوستو، بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب اور آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا ہے کہ ہم اس کی حفاظت خود کریں گے، جیسا کہ قرآن پاک ہی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک ہم نے ہی اس ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سورہ ہجر آیت نمبر 9۔ یہ اس بارے میں آخری اور فیصلہ کن بات ہے۔ ایک مسلمان کے لیے یہ آیت ہی کافی ہے، لیکن تاریخی حقائق بھی اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ قرآن کریم جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، ٹھیک اسی طرح آج بھی ہمارے پاس موجود ہے اور قیامت تک اسی طرح سے موجود رہے گا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، اور جس کلام کی حفاظت خود اللہ کرے تو کس کی مجال کہ اس میں کوئی رد و بدل کر سکے۔ لیکن ناظرین، جو لوگ ازلی بدبخت ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تعظیم نہیں کرتے اور بعض اوقات حد سے گزر جاتے ہیں، اور تعظیم تو دور کی بات، ایسے لوگ اللہ کے کلام کی بے حرمتی کرنے سے بھی باز نہیں آتے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ دوستو، گزشتہ دنوں ناروے میں ایسا ایک واقعہ سامنے آیا تھا جس میں ایک غیر مسلم نے قرآن کی بے حرمتی کا ارادہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان نوجوان کے ذریعے قرآن کی حفاظت فرمائی
اور اس غیر مسلم کو ذلیل و خوار فرمایا۔ ایسے واقعات وقتاً فوقتاً سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن ہم آپ کو جو واقعہ بتانے جا رہے ہیں وہ ایسا عبرتناک واقعہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی بے حرمتی کرنے والوں کا نام و نشان ہی اس ہستی سے مٹا دیا، اور کئی سالوں سے ان کا نام و نشان تلاش کرنے کے باوجود دنیا کی طاقتیں ان بدبختوں کا سراغ لگانے میں ناکام ہیں۔ چلیے چلتے ہیں اس واقعے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو کیسے چیلنج کیا اور ان کا انجام کیا ہوا۔ دوستو یہ بات ہے سن 1999 کی، جب ترکی میں تباہ کن زلزلہ آیا تھا۔ اس زلزلے کے اسباب تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، البتہ ایک واقعہ انہی دنوں کا واقعہ ہے جو کہ یوں بیان کیا جاتا ہے، اور یہ واقعہ قرآن پاک کی بے حرمتی کا واقعہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ساحل سمندر پر ایک فوجی چھاؤنی تھی، اس چھاؤنی میں ایک میٹنگ چل رہی تھی جس میں ترکی فوج کے علاوہ اسرائیلی اور امریکی افواج کے افسران بھی موجود تھے، اور یہ میٹنگ کے ساتھ ساتھ شراب و شباب کی محفل بھی تھی جس میں نیم عریاں خواتین رقص کر رہی تھیں۔ کہتے ہیں کہ میٹنگ کے درمیان ایک فوجی جرنیل نے اپنے ماتحت سے کہا کہ قرآن پاک لے کر آؤ۔ وہ حکم کی تعمیل میں قرآن پاک لے کر حاضر ہو گیا۔ اب اس نے اس فوجی اہلکار سے کہا کہ اس کو پڑھو۔ اس نے چند آیات تلاوت کی، پھر کہنے لگا کہ ان کا ترجمہ کر کے سناؤ، لیکن فوجی نے جرنیل سے کہا کہ وہ ترجمہ اور تفسیر نہیں جانتا۔ اس پر جرنیل نے اس کے ہاتھ سے قرآن پاک لیا۔ وہ شراب کے نشے میں مست تھا، کہنے لگا کہ کہاں ہے تمہارا خدا جو کہتا ہے میں اس کتاب کی حفاظت خود کروں گا؟ اور یہ کہہ کر اس نے قرآن پاک کے اوراق پھاڑ کر رقص کرنے والی عریاں خواتین کے پیروں میں پھینک دیے، اور پھر چیخنے لگا کہ اپنے اللہ کو بولو، آ کر اس کلام کی حفاظت کرے اور اس کلام کی اس بے حرمتی کو بچائے۔ یہ فوجی بے بس تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے، لیکن وہ کچھ نہیں کر پایا اور آنکھوں میں آنسو لے کر چھاؤنی سے باہر آ گیا۔ یہ فوجی کہتا ہے کہ جب میں باہر آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید روشنی ہے جو کہ اس چھاؤنی کی چھت پر موجود ہے، اور باقی ہر طرف اندھیرا ہو رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کا عذاب آ چکا ہے۔ اس کے بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ چھاؤنی تباہ ہو گئی۔ یہ دھماکہ بہت تیز تھا جو کہ سمندر کے اندر سے ہوا تھا۔ سمندر کا پانی اس چھاؤنی والی جگہ کو اپنے ساتھ بہا لے گیا۔ اخبارات والوں نے یہ لکھا ہے کہ نہ صرف امریکہ کے ماہرین بلکہ پوری دنیا کے ماہرین آج تک اس چھاؤنی کا سراغ لگانے میں مصروف ہیں، لیکن ان کو کوئی سراغ نہیں مل رہا کہ آخر یہ چھاؤنی گئی تو کدھر گئی۔ دوستو یہ ہوتا ہے انجام اللہ تعالیٰ کے غیظ و غضب کو دعوت دینے والوں کا اور قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کا۔ اللہ کی طاقت کے سامنے یہ حقیر سا انسان کیا معنی رکھتا ہے؟ انسان تو کیا، تمام جہانوں کے اندر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ کے سامنے کوئی وقت رکھتی ہو۔ یاد رہے کہ اللہ کے ساتھ ٹکر لینے والوں کا جو انجام ہونا چاہیے وہ ظاہر ہے۔ اب یہ چھاؤنی کہاں ہے اور کدھر گئی، اس کی خبر اللہ ہی کو ہے۔ تحقیق والوں کو چھاؤنی کی جگہ پانی کے علاوہ کچھ بھی نہیں مل رہا۔ ایسے سینکڑوں واقعات ہیں جن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کرنے والوں کا نشان عبرت بنا دیا گیا تاکہ کوئی اس بات کی جرت نہ کرے کہ وہ قرآن کی بے ادبی اور بے حرمتی کے بارے میں سوچے۔ ایسا ہی واقعہ ایک امریکی باشندے کا بھی ہے کہ جس نے قرآن پاک مانگا اور اس کے بارے میں کہنے لگا یہ قرآن ہی جس کی وجہ سے دنیا میں دہشت گردی ہے اور دنیا میں اس کی وجہ سے بے حیائی ہے، اور پھر اس قرآن کو جلانے لگا۔ پھر اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کے ہاتھ ہی اس آگ میں جل گئے جس میں وہ قرآن کو جلانے والا تھا، لیکن قرآن کی اللہ نے حفاظت کی۔ دوستو ہمیں چاہیے کہ قرآن کو سیکھیں، اس پر عمل کریں اور جہاں تک ہو سکے اس کی حفاظت کریں، خود بھی اس کو یاد کریں اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں۔ یاد رہے کہ قرآن پاک کو حفظ یاد کرنے کے بڑے فضائل ہیں، جن میں سے چند کا ذکر یہاں کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے اندر اس کا شوق پیدا ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ صاحب قرآن سے کہا جائے گا پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، نیز اس طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھو جیسے تم دنیا میں پڑھتے تھے، کیونکہ تمہارا ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ باروایت صحیح ترمذی حدیث نمبر 2914۔ اس حدیث میں پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو قرآن حفظ ہوگا ان کو حکم ہوگا کہ وہ پڑھتے جائیں
जो कुरान उनको याद है, जिसको जितना कुरान याद होगा उतना ही बुलंद उसका मुकाम होगा। इसी तरह से आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स की मिसाल जो कुरान पढ़ता है, कुरान का हाफिज भी है, तो वो नेक महरर फरिश्तों के हमरा होगा। जो शख्स कुरान पढ़ता है लेकिन कुरान पढ़ना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए दोहरा अजर है। बारिवायत सही बुखारी और मुस्लिम। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान करीम क़यामत के दिन आकर कहेगा, परवरदिगार इसे मुज़य्यन फरमा दे, तो उसे मौजिज़ ताज पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा, या रब मजीद मुज़य्यन फरमा दे, तो फिर उसे मुकर्रम लिबास पहनाया जाएगा। फिर कुरान कहेगा, या रब इससे राजी हो जा, तो उसे कहा जाएगा, पढ़ता जा, चढ़ता जा, और हर एक के पढ़ने पर उसका हुस्न दुबाला होता जाएगा। बारवायत सही तिरमिज़ी। सुभान अल्लाह, कैसी शान होगी कुरान पाक के हाफिज की। और यही नहीं बल्कि हाफिज कुरान के बारे में फरमाया कि ये बाकी लोगों की शफाअत भी करेगा। जैसा कि अबू इमामा बाहली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, कुरान पढ़ो क्योंकि ये कुरान अपने पढ़ने वालों के लिए रोज़े क़यामत सफारशी बनकर आएगा। तुम ज़ाहिरा वैन यानी सूरत बकरा और आले इमरान पढ़ो, ये रोज़े क़यामत आएंगी, क्योंकि ये दो बादल हैं या दो साइबान हैं या उड़ने वाले दो परिंदों के झुंड हैं। ये अपने पढ़ने वाले के लिए तकरार करेंगी। तुम सूरह बकरा की तलावत करो क्योंकि सूरह बकरा की तलावत बायसे बरकत है, इसे छोड़ना बायसे हसरत है और जादूगर इसका मुकाबला नहीं कर सकते। बारिवायत सही मुस्लिमों सही बुखारी। अब खुद ही फैसला कर लें कि हमें कुरान पाक की तलावत और हिफ्स करने के लिए और हिफ्स करने की किस कदर जरूरत है और हम इसकी तलावत कितनी करते हैं। वीडियो पसंद इसमें बहुत ज़्यादा शॉकिंग था कि कैसे मतलब उस आदमी ने मतलब किया, उसने इंसल्ट करी कुरान की और उसके बाद वो पूरी जो भी लोग थे वो पूरी तबाही हो गए वहाँ पे। शायद पता नहीं क्या हुआ, तो कह रहे थे समंदर का पानी आ गया, तो बेसिकली समंदर उस पूरी एक एरिया को अपने साथ ले गया था। बट इट वाज शॉकिंग। बट ना पता क्या वो, ये मैं जो कह रही थी पहले भी कि कर्मा होता है। तुम किसी के साथ बुरा करोगे ना, स्पेशली तुम भगवान के साथ बुरा करने का सोच रहे हो, तो ऑब्वियसली वो सर्कल बैक तुम्हारे तक ही करेगा। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि ना ऐसी चीजें करनी भी चाहिए कि क्यों यार तुमने क्यों किसी के रिलीजन पे कुछ भी बोलना है। नहीं, वो उसका क्या मतलब बनता था ना, ठीक है, कि तुम उसके पेजेस फाड़ो या कुछ भी करो। और उसके बाद वो बेसिकली वो भगवान को बोल रहा था कि अगर तुम हो तो दिखाओ, अजाब दो, ये करो वो करो, तो वो चीज बहुत ज्यादा गलत थी। और ये इन्होंने यही बोला था कि जो इंसान कुरान की रिस्पेक्ट करेगा वो बहुत आगे जाएगा। और इवन हमें सबकी करनी चाहिए, सही बात है, और हमें पढ़ना भी चाहिए क्योंकि तभी हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगी अगर हम उन बुक्स को रिस्पेक्ट देंगे। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन। आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।